الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، ہم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع سے کتاب البیع سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ کے فضل سے کئی دروس ہو چکے ہیں اور بیع کی شروط کا بیان شروع ہو چکا ہے، جس میں سے پہلی شرط کا بیان ہو گیا ہے کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے. پہلی شرط طرفین کی رضامندی، یعنی بائع اور مشتری، خریدار اور بیچنے والے دونوں کی رضامندی شرط ہے کسی بیع کو صحیح ہونے کے لیے. یہ عقد بیع کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے. عقد بیع کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ذکر کرتے ہوئے صاحب متن کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بیع کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے کہ عقد کرنے والا، عقد بیع یا عقد شراء، جو بھی عقد کر رہا ہو، چاہے خریدنے کا کام کر رہا ہو چاہے بیچنے کا کام کر رہا ہو، تو خریدنے اور بیچنے والے کا تصرف کرنا جائز ہو، اس کے لیے تصرف کرنا جائز ہو. تو یہاں عقد سے مراد عقد بیع ہے اور عاقد سے مراد بائع اور مشتری ہے. اور جائزت تصرف کہا کہ یعنی جو مال بیچ رہا ہے اس میں تصرف کرنے کا اسے حق ہے، اسے تصرف کرنے کا حق ہے، اور جو خرید رہا ہے خریدنے کے بعد اسے تصرف کرنے کا حق ہے. تبرع کرنے کا حق نہیں کہا، تبرع کرنے کا، ڈونیٹ کر دینے کا، مفت کسی کو دے دینے کا یہ حق نہیں کہا، بلکہ یہ حق کہا کہ اس آدمی کو، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی ایک سامان کو بیچ سکتا ہے وہ چاہے تو مفت بھی دے سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہاں لفظ میں باریکی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ بیچنے والے کو اسے مفت میں دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے تبھی وہ بیچ سکتا ہے، کیونکہ تصرف اس سے تنگ ہے، اس سے تبرع کے مقابلے میں تنگ ہے. یعنی ایک آدمی کسی مال میں تصرف کر سکتا ہے، دخل اندازی کر سکتا ہے، اس میں کچھ اس کا کردار ہوتا ہے، لیکن اسے ڈونیٹ کرنے کا حق نہیں ہوتا. جسے ڈونیٹ کرنے کا حق ہوتا ہے، مفت دینے کا حق ہوتا ہے، اسے تصرف کرنے کا لازمی طور پر حق ہوتا ہے. لیکن جسے تصرف کرنے کا حق ہو، لازم نہیں ہے کہ اسے تبرع کرنے کا اور ڈونیٹ کرنے کا اور مفت دینے کا بھی حق ہو. تو اس باریکی کے پیش نظر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تبرع کا جائز ہونا شرط نہیں بلکہ تصرف کا جائز ہونا شرط ہے. کسی مال میں تصرف کس آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے؟ کون آدمی کسی مال میں تصرف کرنے کا حقدار ہوتا ہے؟ وہ اس آدمی کو کسی مال میں تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے جس کے اندر 4 صفات پائے جائیں. 4 صفات اگر کسی شخص کے اندر پائے جاتے ہیں تو اسے تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے، دخل دینے کا حق ہوتا ہے. کون اوصاف ہیں؟ کہ وہ آزاد ہو، آزادی پہلی صفت، آزاد ہو. دوسری صفت ہے بلوغت، یعنی بالغ ہو، نابالغ اور بچہ نہ ہو. آزاد ہو، غلام نہ ہو. تیسری صفت ہے عقل مندی، یعنی عاقل ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، اس کی عقل سلامت ہو. تو 3 شرطیں ہو گئی، 3 اوصاف ہو گئے. پہلی صفت آزادی، دوسری صفت بلوغت، تیسری صفت عقل
اور چوتھی صفت ہے رشد۔ رشد یعنی اسے مالی معاملات کی سمجھ بوجھ ہو، انتظام و انصرام کی سمجھ بوجھ ہو، معاملات کی سمجھ بوجھ ہو، اسے رشد کہتے ہیں۔ آئیے اس کی مزید تفصیل کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پہلا وصف جس کا تصرف جائز ہوتا ہے، اس کے اندر پہلی صفت ہونا چاہیے آزادی کی۔ پہلا وصف اس کا یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہو، اس کے برخلاف ہے غلام۔ غلام کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر خریدنے اور بیچنے کا حق نہیں ہوتا، اس لیے کہ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود کسی کی ملکیت ہوتا ہے۔ غلام تو خود اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس کے آقا کی ملکیت ہوتی ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، من باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع۔ جو شخص کسی غلام کو بیچ رہا ہو اور اس غلام کے پاس کچھ مال ہو تو اس کے مال کا حقدار بیچنے والا ہی ہوگا، سوائے اس کے کہ خریدار شرط لگا دے۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی غلام کو بیچ رہا ہو، غلام کے پاس جو کچھ مال ہے بیچنے والا ہی اس کا حقدار ہے، اس لیے کہ وہی مالک ہے اور وہ غلام بیچ رہا ہے، غلام کا مال نہیں دے رہا ہے ساتھ میں۔ ہاں اگر خریدنے والا شرط لگا دے کہ بھائی آپ غلام بیچ رہے ہو، اس کے ساتھ جو کچھ مال ہے وہ بھی میرا ہوگا، وہ بھی میں ساتھ میں خرید رہا ہوں، تو جب شرط لگا دے گا تو شرط پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر شرط نہ لگائے تو حقدار مالک ہوگا، بیچنے والا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی غلام کا بیع آقا کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ دوسری صفت جائز التصرف کے اندر یہ بلوغت ہونی چاہیے کہ وہ بالغ ہو، اور بالغ کے برخلاف جو ہے نابالغ یا بچہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر مصنف نے آگے چل کے فرمایا فلا يصح تصرف صبی وسفیہ بغیر اذن ولی، اور اس بنا پر کسی بچے اور کسی احمق کا تصرف ولی کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر 14 سال کا کوئی ہو تو بھی، کیونکہ 14 سال کا نابالغ ہوتا ہے، 15 سال پہ بلوغت ہوتی ہے عمر کے اعتبار سے، ورنہ دوسری نشانیاں، بلوغت کی دوسری نشانیاں موجود ہیں، مثلا لڑکی کو حیض آ جائے، لڑکے کو احتلام ہو جائے، اور اسی طرح سے ناف کے نیچے کے بال اگ جائیں، یا پھر 15 سال کا ہو جائے، تو یہ بلوغت کی نشانیاں ہیں۔ تو اگر کوئی بالغ نہیں ہے، اگر وہ مراہق ہی کیوں نہ ہو، 14 سال کی عمر کا کیوں نہ ہو، ٹین ایجر ہو چکا ہو، اور خرید و فروخت کی مہارت بھی اس کے پاس پائی جا رہی ہو، تو بھی اس کا بیع و شراء درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بچہ ہے، نابالغ ہے۔ ہاں ولی کی اجازت ہو تو درست ہو جائے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کی جانچ کرو، یتیموں کا امتحان کرو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق ہو جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، تو اگر ان کے اندر تم رشد کو محسوس کرو، مالی تصرف کی سمجھ بوجھ کو محسوس کرو، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 شرط لگائی کسی یتیم کو اس کا مال دینے کے لیے، یتیم کے حوالے اور یتیم کے سپرد اس کا مال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں لگائی۔ پہلی شرط بلوغت کی لگائی کہ وہ نکاح کے لائق ہو گیا ہو، بالغ ہو گیا ہو۔
اور دوسری شرط رشد کی لگائی کہ مالی معاملات کی اسے سمجھ حاصل ہو گئی ہو، وہ انتظام و انصرام اپنے مال کا کر سکتا ہو. تو یہ دوسری شرط ہو گئی. پہلی شرط کہ وہ آزاد ہو، دوسری شرط کہ وہ بالغ ہو، تیسری شرط کہ وہ عقل مند ہو. عقل مند کے برعکس کیا ہے؟ مجنون ہے، یعنی وہ پاگل اور دیوانہ نہ ہو کہ جس کا کوئی تصرف درست نہیں ہوتا. اور اسی میں سے وہ بڈھا بھی آئے گا جو کھوسٹ اور بڑبڑ کرنے والا ہو گیا ہو. بہت سارے بڈھے اتنی عمر ہو جاتی ہے کہ ہوش و حواس ان کے قائم نہیں رہتے اور کچھ بھی وہ بڑبڑاتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں، تو ان کا بھی بیچنا اور خریدنا درست نہیں ہوگا. ایک آدمی اتنا بڈھا ہو گیا، اسے ہوش حواس نہیں رہتا، ہر دم کچھ بھی بڑبڑاتے رہتا ہے، کسی انسان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے نا، یہ میں تم سے بیچ رہا ہوں، اور یہ میری جو گاڑی ہے نا، میں یہ تم سے بیچ رہا ہوں. تو اس کے اس کہنے کی وجہ سے اور سامنے والے کے طے کر لینے کی وجہ سے، اقرار کر لینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، یہ بیع درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کی عقل سلامت نہیں ہے. اس بڑبڑانے والے کھوسٹ اور سٹھیائے ہوئے بوڑھے کی عقل سلامت نہیں ہے، اس لیے اس کی بیع، اس کا عقد درست نہیں ہے. اور کسی انسان کے عقد کو درست ہونے کی شرطوں میں سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کی عقل سلامت ہو، وہ عاقل ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ رشید ہو، راشد یا رشید، یعنی جسے مالی معاملات کی سوجھ بوجھ ہو، جو اپنے معاملات میں اچھے انداز میں تصرف کر سکتا ہو، اپنے مال کے انتظام و انتصار، اپنے مال کا صحیح طور سے انتظام و انصرام کر سکتا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جا کے حرام چیزوں میں پورا مال اپنا خرچ کر دے، یا بیکار چیزوں میں، یا غیر مفید چیزوں میں، یا 10 کی چیز 100 میں خرید لے، یا 100 کی چیز 10 میں بیچ دے، یعنی اس کو مالی معاملات کی بالکل سوجھ بوجھ نہ ہو. تو ایسا شخص رشید نہیں ہے، ایسا شخص رشید نہیں ہے. تو اس آدمی کا تصرف بھی صحیح نہیں ہوگا. اس کو نہیں سمجھے کہ یہ 10 روپے کا مال ہے کہ یہ 100 روپے کا مال ہے. 100 روپے کا مال 10 روپے میں بیچ کے بیٹھ گیا. 100 روپے کا مال جو ہے 1000 روپے میں خرید لیا. تو اس کو تصرف کا جو ہے صحیح طور سے تصرف کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے. تو ایسا شخص رشید نہیں ہے، اس کو تصرف کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے. تو یہ سفیہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کو سفیہ، احمق، بیوقوف اور ناسمجھ کہا جاتا ہے. اس لیے ولی کی اجازت کے بغیر ایسے شخص کا بیع درست نہیں ہوگا. لیکن اگر ولی اجازت دے دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ تصرف کر سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اس سفیہ کا اور اس نابالغ کے مال کا ذمہ دار ہے. اور انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان باب الحجر میں آئے گا کہ کون ہے جو کہ کسی ناسمجھ کے مال کا مالک ہوتا ہے. لیکن یہاں جو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ولی کی اجازت سے سفیہ کا تصرف درست ہوگا اور اس کی بیع درست ہو جائے گی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تصرف مطلق یا تصرف معین؟ اور اذن مطلق یا اذن معین، کیا مراد ہے؟ تو اگر مطلق طور پر تصرف کی اجازت ہے، جب چاہو تم جو چاہو کرو، اور ایک یہ ہے کہ متعین تصرف کی اس نے اجازت دی ہو کہ ایک مخصوص مال لیا، مثلا کہا کہ یہ لو مرغیاں ہیں، ان مرغیوں کو تم بیچ دو، یہ انڈے ہیں، ان انڈوں کو بیچ دو، یا اور کچھ کوئی معمولی چیز ہے اس کو دے دیا کہ ذرا یہ اس کو بیچ دو، یہ جاؤ خرید لو. تو یہ ہو گئی متعین تصرف.
اور ایک یہ ہوگی کہ مطلق تصرف، یعنی پورا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا جاؤ اس میں تجارت کرو اور اس میں جو چاہو کرو، تو یہ مطلق تصرف ہے اور متعین تصرف ہے۔ یہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ولی اجازت دے دے تو اس کو پھر اس کا بیع شراء درست ہوگا، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں لیکن یہ ظاہر مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ متعین چیز میں ولی کی اجازت کے بغیر اس کا تصرف درست نہیں ہوگا۔ مثلا وہ سفیہ اور وہ ناسمجھ اور وہ نابالغ کہے کہ میں موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہوں، میں موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہوں، کہتا ٹھیک ہے جاؤ خرید دو، تو اس ایک چیز کے خریدنے کی اسے اجازت مل گئی۔ یا مثال کے طور پر موٹر سائیکل خرید لایا تھا، اس کے بعد کہتا ہے میں اب اسے بیچنا چاہتا ہوں، یہ موٹر سائیکل جو میں نے خرید لیا ہے اب میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، تو اس کا ولی اسے اجازت دیتا تھا ٹھیک ہے بیچ دو۔ تو یہ جو متعین تصرف کی اجازت ہے، اس متعین تصرف کی اجازت کی بنا پر، یہ اجازت کے ساتھ میں یہ بیع درست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو معمولی چیزوں میں عام طور پر بچوں کو اور ناسمجھوں کو جن کی اجازت ہوتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ کہ عادی طور پر اسے لوگ جانتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا ایک ولی کے لیے جو بچے کا سرپرست ہے، جو ناسمجھ کے مال کا سرپرست ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ صرف اس ناسمجھ کی خوشی کے لیے، اس بچے کی خوشی کے لیے مالی مصلحت کی رعایت کیے بغیر ان کو بیچنے اور خریدنے کی اجازت دے دے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ صرف ان کی رضامندی کے لیے، بچہ خوش رہے، یہ ناسمجھ، یہ احمق، یہ بیوقوف خوش رہے، اس لیے اسی کا تو مال ہے، میرے ذمے ہے، میرے تصرف میں، لیکن مال اسی کا ہے، تو وہ خوش رہے، اس کی خوشی کے لیے جو بھی سوال کرے، جو بھی اجازت مانگے اجازت دے دے۔ کیا اس کی خوشی کی رعایت کرتے ہوئے اجازت دے دینا کیا ولی کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گنہگار ہوگا اگر اجازت دیتا ہے مالی مصلحت کی رعایت کیے بغیر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ولی کے لیے صرف ان کی رضامندی کو دیکھنا اور مالی مصلحت کو نہ دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ولی کے لیے مصلحت کے بغیر کسی چیز کی اجازت دینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت سے جو سب سے بہتر صورت ہے۔ اللہ نے صرف حسن نہیں کہا، احسن کہا، سب سے اچھی صورت ہے۔ تو صرف اس کی خوشی کے لیے اجازت دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گئی دوسری شرط بیع کو درست ہونے کے لیے، کسی بھی بیع کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ طرفین رضامند ہوں، بائع اور مشتری۔ دوسری شرط یہ ہے کہ طرفین کے لیے تصرف کرنا جائز اور درست ہو۔ تیسری شرط پہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔